اگر انسان کی ناراضگی سے اللہ کی ناراضگی جڑی ہوتی تو ہم سارے جہنم میں جا رہے ہوتے، کیونکہ ایک دن آج آپ کے پیرنٹس ناراض ہیں، اس کا مطلب اللہ ناراض ہے. کل آپ پیرنٹ ہو گے، آپ ناراض ہو گے تو آپ کا بچہ جہنم میں جائے گا. تو ہم پوری نسلوں کو جہنم میں بھیج دیتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کی ساری پاپولیشن جو ہے نا وہ ایک نہ ایک دن پیرنٹ ہوگی. یعنی سب کا غصہ اللہ کا غصہ بن جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کس چیز سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، کس چیز کو کون سی چیز اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس نے خود بیان کر دی ہے. اور انہیں کوئی خاص لائسنس نہیں دیا والدین کو کہ ان کا غصہ اللہ کا غصہ بن جاتا ہے. مجھے کہا ہے اپنے والدین سے بہترین سلوک کرو، لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہارے والدین جب تک تم سے خوش نہیں ہوں گے میں تم سے خوش نہیں ہوں گا. دیکھیں، یہ نہیں کہا والدین کو خوش کرو، یہ فرق ہے. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو. یہ بہت ممکن ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بہترین سلوک کریں لیکن وہ آپ سے خوش نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، آپ اس کے ساتھ انصاف کریں، عقل کی بات کریں، حق کی بات کریں، لیکن وہ کہے تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، بہت ظلم کیا، بہت بدتمیزی کی تم نے میرے ساتھ. آپ سچ بات کہہ رہے ہو اور آگے سے آپ کو کہنے کو ایکوزیشن، الزام یہ آ رہا ہے کہ آپ نے بہت بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ. انسان کے دل میں اس کو کوئی بات پسند نہیں آتی، اس کا جو بھی ریاکشن ہوتا ہے ہوتا رہے. یہ جو بات لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ میری ناراضگی اللہ کی ناراضگی بنے گی، یہ ہماری قوم کی سب سے بڑی جہالتوں میں سے ہے. ہمارے دین میں والدین کا بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جوڑا گیا جس طرح ہم لوگوں نے جوڑ دیا ہوا ہے. اور لوگ یہ بات کیوں استعمال کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں. پیرنٹس کہتے ہیں کہ تم میری بات نہیں مانو گے تو اللہ ناراض ہوگا، یعنی یہ رشتہ قبول کر لو ورنہ اللہ ناراض ہوگا، یا یہ والی جاب کر لو وہ والی جاب مت کرنا ورنہ اللہ ناراض ہوگا، کیونکہ میری رضا میں اللہ کی رضا ہے. ان معاملات میں پیرنٹس نے جو اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جوڑا ہوا ہے نا، یہ میرے نزدیک شرک کی ایک قسم ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بڑا ظلم بھی ہے. کیونکہ جس دائرے کو اللہ نے انسان کے لیے حلال کیا ہے نا، اس کو کوئی والد، کوئی چچا، کوئی اور آ کے اس کو حرام نہیں کر سکتا. اور جس چیز کو حرام کیا ہے کوئی رشتہ دار آ کے اس کو حلال نہیں کر سکتا. جس چیز سے اللہ ناراض نہیں ہے، اگر میں وہ کر رہا ہوں تو کوئی اور ناراض ہوتا رہے، مجھے اس سے کیا، مجھے اس سے کوئی اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے میرے اوپر. والدین سے بغاوت کی بات نہیں کر رہا، لیکن والدین نے جو اپنے آپ کو ایک نیا بت بنا لیا ہے نا ہمارے کلچرز میں، یہ ایک بہت ایکسٹریم تک بات چلی گئی ہے. ایک ایکسٹریم ویسٹ میں ہے کہ والدین کو نرسنگ ہومز میں ڈال دو، ان کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ کہ ان کو سجدہ تو ہم پانچ وقت جو ہے وہ اللہ کو کرتے ہیں، لیکن جو سائیکولوجیکلی سجدہ ہے وہ ہم اپنے والدین کو کر رہے ہیں، رائٹ؟ اور یہ غلط ہے. یہ ہماری قوم کی جو ہم پیچھے رہ گئے نا اس کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے.